السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، کل لوط علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے مختصر واقعے کے ساتھ ان کی دعائیں ہم پڑھ چکے تھے۔ آج کا سبق ہے شعیب علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح اور حق کے فیصلے کی دعا۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین ان کے خاندان سے تھے، ان کے اہل سے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام اپنے ہی قبیلے کے لوگ مدین شہر میں ہی نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے، اور ان کی جو قوم تھی، یہ قوم والے سخت ناشکرے تھے، سخت نافرمان تھے۔ ان کے اندر سب سے بری چیز یہ تھی کہ یہ لوگ بڑے جھگڑالو قسم کے تھے۔ کوئی بھی تجارتی قافلہ یا کوئی بھی مسافر ان کے شہر سے، ان کے راستوں سے گزرتا تو وہ لوگ ان پر ڈاکہ زنی ہو جاتے تھے، ان کے مال کو ہڑپ لیتے تھے۔ اگر کوئی زیادہ ان کے مقابلے میں اچھا ہوتا تو اس سے 10% لے لیتے، باقی کا چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ ٹیکس لگاتے تھے کہ ہمارے راستے سے گزرے تو اتنا ٹیکس دو پھر جاؤ۔ اس طرح سے وہ لوگ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اور ان کے اندر دوسری برائی یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے جب تو پورا حساب رکھتے تھے اور دیتے جب کمی کر کے دیتے تھے۔ تو ان کی انہی عادت کی وجہ سے شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، ان کو منع کرتے تھے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے۔ دوسری چیز، ان لوگوں نے بھی اللہ کو بھلا کر دوسرے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اگر شعیب علیہ السلام سمجھاتے تو نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے، ان پر تانے کستے، ان کا بھی مذاق اڑاتے، جیسے ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب شعیب علیہ السلام جان گئے کہ اب میری قوم نہیں سدھرے گی، وہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرے اور میرے قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے ایک آسمان سے اتنی خطرناک چیخ بھیجتے کہ ان کے ہوش اڑ جاتے، اور ایک ایسی بارش بھیجے جس میں آگ کے شعلے تھے، جو اس قوم کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دی۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے، کوئی باقی نہیں بچے تھے۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرے ان کے واقعے میں یہ چیز بہت سارے اختلافات کے ساتھ ملتی ہے کہ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں شعیب علیہ السلام پہلے مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، تو مدین میں یہ جو لوگ تھے، مشرکین، کافر، فاجر، ظالم، فاسق قسم کے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک عذاب دیا جو سخت گرمی کا تھا، گرمی سے بے چین ہو رہے تھے یہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کو ایک ابر دکھائے، بادل کا ایک ٹکڑا صاحبان دکھائے، وہ لوگ سارے اس بادل کی طرف بھاگے اور اس بادل کے نیچے ٹھہرے، تھوڑی سی ٹھنڈی محسوس کی اور پورے لوگ اس بادل کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ سب بادل کے سائے میں آ گئے، اللہ تعالیٰ اس بادل سے ایسی بارش برسائے جس میں آگ تھی، آگ کے شعلے تھے، چنگاریاں تھی، جس سے ان تمام کو جلا کر ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک واقعہ ان کا ملتا ہے۔ پھر تیسرے ان کی ایک طرح سے یہ اختلاف بھی ملتا ہے کہ جب مدین شہر والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تو اس وقت صرف ایک چیخ آئی تھی، ان کے اوپر ایک چیخ کا عذاب آیا تھا، وہ چیخ سن کے وہ لوگ گھروں میں ہی اوندے پڑے رہ گئے، اس کی وحشت برداشت نہ لا کے ہلاک ہو گئے۔ باقی جو بچے تھے نیک لوگوں کو لے کے شعیب علیہ السلام دوسری طرف، دوسرے
اسی علاقے میں دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے تھے. وہاں پر جانے کے بعد کیا ہوا، وہاں کے لوگ بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے. تو شعیب علیہ السلام ان کو بھی سمجھاتے تھے، پر ان کے پاس ایک ایکا تھا. ایکا ایک درخت کو کہتے تھے جس کو وہ لوگ معبود بنا لیے تھے اور اس درخت کی پوجا کرنے لگے تھے، اس درخت کی ہی عبادت کرتے تھے. تو جب شعیب علیہ السلام روکتے تو وہ لوگ شعیب علیہ السلام کو یہ قتل کی دھمکیاں دیتے، آپ پر غصہ دکھاتے، آپ کا مذاق اڑاتے. تو یہ سب کچھ دیکھ کے شعیب علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، اور پھر جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب الایکا والوں کو چنگاری والی بارش کے ساتھ، اس عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا. تو یہ دونوں قسم کے واقعات ملتے ہیں، واللہ عالم بالصواب. تو یہاں پر اپنی قوم اور اپنے درمیان فیصلے کے لیے شعیب علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی. لہٰذا ہم بھی اس دور فتن میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اللہ تعالیٰ حق کا فیصلہ فرما دے. اس کے بعد یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں شروع ہو رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو واقعات ہے ہم تمام جانتے ہیں، لیکن سب سے طویلی جو واقعہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. سب سے طویل کسی بھی نبی کا واقعہ لے لیجئے، مختصر ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں، کہ کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کیا، پھر کس طرح سے ان کے قوم نے ان کو جواب دیا، پھر کس طرح سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، اور وہ قصہ ختم. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایسا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا شروع سے لے کے آخر تک، یہاں تک کہ آج تک بھی ان کے قوم کے قصے چلتے آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ یہود. بارک اللہ، یہود کہتے ہیں. تو یہ جو لوگ تھے ان کا قصہ ہمیں جاننا ضروری ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، مختصراً صحیح لیکن مکمل واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، جب یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، وہاں سے یہ اس کی شروعات ہوتی ہے. کن سے؟ کن سے شروعات ہو رہی؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے. کون کون سے؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں مقیم کر دیا. آپ کی نسل وہیں پلی بڑھی، وہیں پہ ہے. ٹھیک ہے. جو دوسرے بیٹے تھے وہ وہیں پر ملک شام میں تھے، اور ان کی جو اولاد تھی فلسطین میں پلی بڑھی. کہاں پر؟ فلسطین. فلسطین میں. کون سے بیٹے ہیں یہ؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کون سے ملک میں تھے؟ ان کے شام میں تھے. کہاں پر تھے؟ شام میں. فلسطین میں تھے. فلسطین میں. تو جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا جو واقعہ پیش ہوا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام، اور 12 بیٹے تھے ان کے. 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام نبی بنائے گئے. تو یعقوب علیہ السلام جب ملک فلسطین میں تھے، آپ کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا. کیا تھا؟ اسرائیل. اسرائیل. یہ بات اچھے سے یاد رکھیے، میں سٹارٹنگ سے بول رہی ہوں، سب غور سے سنیے اور ہر چیز کو ذہن میں رکھیے. اسرائیل تھا. تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے کہنے پہ جب قحط سالی کا زمانہ چل رہا تھا، فلسطین کو چھوڑ دیے، چھوڑ کے کون سے ملک کو آ گئے؟ ملک شام. یوسف علیہ السلام کہاں پر تھے؟ کہاں پہ بلا یعقوب علیہ السلام کو؟ مصر. مصر میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام اپنی پوری آل اولاد جائیداد سب کو لے کر یوسف علیہ السلام کے کہنے پہ مصر کو آ گئے. مصر میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا، ان کی اولاد کو خوب نوازا، ان کے نسل بہت زیادہ پروان چڑھی.
سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا کرتے کرتے یہ بنی اسرائیل آدھے سے زیادہ مصر کے لوگوں پر، مصر میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل ہو گئے. تو وہاں کے جو پہلے سے لوگ تھے ان کو خبتی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ خبتی. تو ان کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے جو اس مصر میں بادشاہ بنتے رہے ان کو فرعون کا لقب دیا جانے لگا. کس کا؟ ایران. فرعون. تو اسی میں جو فرعونوں کی نسل سے جو ایک فرعون آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے، تو وہ جو فرعون تھا اس زمانے تک پہنچنے تک یہ خبتی بڑے حکمران ہو گئے تھے، طاقتور ہو گئے تھے، اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیے تھے. کیا کر لیے تھے؟ غلام بنا لیے تھے. کس کو؟ یوسف علیہ السلام. مصر میں رہنے والوں کو. ہاں، مصر میں جو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد آ کے بس گئی ان کا ماننا تھا کہ انہوں نے مصر پہ قبضہ کر لیا ہے، تو یہ لوگ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے اس ملک میں. اسی لیے یا تو کہتے تھے کہ ملک چھوڑ دو یا تو ہمارا غلام بن جاؤ. اس طرح سے ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جب فرعون کا زمانہ آیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فرعون کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو چھین لے گا، اس کی حکمرانی کو ختم کر دے گا. تو اسی کے چلتے اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دو اور جو لڑکی ہوگی اس کو بخش دو. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے سے نومولود بچے تھے انہیں اٹھائے، صندوق میں رکھا اور ان کو دریا میں بہار ڈال دیا. دیا. بیٹی کو تم اس کا پیچھا کرو، دیکھو کہ یہ صحیح سلامت کہاں پہنچتا ہے تاکہ ہم بعد میں جا کے ان کو بچا سکیں، ان کو لے سکیں. لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی. اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس صندوق کا رخ اسی کے محل کی طرف بھیجا دیے جو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا. سبحان اللہ. دیکھیں کیسی مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ چاہا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر طرح سے اس کی مصلحت ہے. تو وہ کیا ہوا، فرعون کی بیوی کو ملا. فرعون کی بیوی اولاد کے لیے ترس رہی تھی. انہوں نے ایک اشارہ سمجھا اور اس بچے کو گود میں اٹھا لیا. فرعون سے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہم آگے چل کے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور تم اس کی پرورش کرو گے تو باپ اور بیٹی کی محبت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. سمجھائے؟ تو وہ سمجھ گیا، اچھا ٹھیک ہے چلو خیر ہے کوئی بات نہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں ہی پروان چڑھایا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جب وہ جوان ہو گئے، بعض کہتے ہیں کہ 13 سال، بعض کہتے ہیں کہ 20 سال، واللہ عالم بالصواب، لیکن جوان ہونا یہ ایک طے بات ہے. تو جب آپ جوان ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے بنی اسرائیل مظلوم ہے اور یہ قبطی لوگ جابر ہے. وہ ان کو یہ تو نہیں معلوم تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کیونکہ ان کی والدہ نے ہی ان کو محل میں آ کے ان کی رضاعت کی تھی، ان کی پرورش کی تھی، ہے نا. وہ واقعے بھی ہم سن چکے ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے بنی اسرائیلیوں سے آپ کو رحم دلی تھی. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل لڑ رہے ہیں، قبطی اور بنی اسرائیل لڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے، جا کے فوراً اس قبطی کو ہٹانے کی کوشش کرتے. پہلے ہٹاتے لیکن وہ نہیں ہٹتے، پھر ایک مکہ مارتے. وہ اللہ کے قدرت سے ایک مکے میں ہی اس کی جان چلے جاتی. اب ایک قول یہ ملتا ہے کہ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ قبطی فرعون کا آدمی ہے اور فرعون آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا. لیکن دوسرا اس طرح سے واقعہ ملتا ہے، آگے بڑھتا ہے کہ اس بات کو ایک دن گزر گیا تھا، پھر جب اگلے دن آپ دیکھے تو اگلے دن وہی جو بنی اسرائیل کا آدمی ہوتا ہے وہ پھر دوسرے قبطی آدمی سے لڑتے رہتا. تو موسیٰ علیہ السلام اسی بنی اسرائیل کے آدمی کو ڈانٹتے اور کہتے کہ تم تو بڑے جھگڑالو ہے، کل کسی اور سے لڑ رہے تھے اور آج کسی اور سے لڑ رہے ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم جان بوجھ کر جھگڑا کر رہے ہو، اب میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. آپ وہاں سے ہٹ گئے. تو اسی اسنا میں یہ ہوتا کہ جو فرعون کا محل ہوتا وہاں پر فرعون کے محل میں
ایک آدمی بھاگتے ہوئے آتا اور آ کے کہتا محل سے کہ اے موسیٰ تمہارے قتل کی سازش ہو رہی ہے کیونکہ کل تم نے خبتی کو مار دیا تھا، اب تم یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ دیکھیے، تو اس طرح دو طرح کے واقعات اس میں ملتے ہیں، ایک یہ کہ پہلے ہی دن آپ بھاگ گئے تھے جیسے ہی وہ مر گیا تھا، دوسرا یہ کہ آپ رک گئے تھے، بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اس کے بارے میں آپ کو حقیقت کھل گئی تھی، پھر آپ کو آگے کسی نے کہا تب آپ بھاگ گئے۔ تو جب آپ اس مصر سے نکلے، وہاں سے نکلنے کے بعد کیا ہوا، آپ کو تو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو مدین کی طرف روانہ کر دیا۔ کہاں پر؟ مدین کی طرف۔ مدین کی طرف۔ تو جب آپ مدین کے راستے میں تھے تب اللہ تعالیٰ سے دعا کیے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے پوری امید ہے، نہیں پہلی دعا یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام بھاگ نکلے تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ قبطی آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو آپ نے دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین۔ دیکھیے یہ کتنی چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنی پیاری ہے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ کون ظالم ہے یہاں پر؟ کون مراد ہے یہاں پر ظالم سے؟ خبتی خبتی لوگ۔ خبتی کسے کہتے ہیں؟ مصر کے غلام مصر کے مصر لوگ۔ کے مصر کے لوگوں کو جو فرعون کی اطاعت کرتے تھے، فرعون کو بادشاہ نہیں بلکہ خدا سمجھتے تھے، ان کو کہتے ہیں۔ تو ان کو اللہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ظالم کہہ رہے ہیں، وہ ظلم کرتے تھے۔ کس پر ظلم کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کو۔ اسرائیل کے لوگوں پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین، میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ تو یہ دعا بھی ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی ظالموں کے بیچ میں ہیں، اور یہ ہے بھی کیونکہ مسلمانوں کی کوئی حکومت رہی نہیں اب، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ آگے کہ جب آپ آگے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آپ کو راستہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تب آپ راستے کے لیے اللہ سے دعا کرتے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ اور ہوتا بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مدین پہنچ جاتے۔ مدین میں کون تھے؟ مدین میں کون تھے؟ شعیب علیہ السلام۔ شاباش، شعیب علیہ السلام۔ غور سے سنیے، یہ پورا ایک کے بعد ایک ملی ہوئی ہے کڑی ان کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مدین پہنچ گئے جہاں پر شعیب علیہ السلام تھے، لیکن آپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ کون بوڑھے ہو گئے تھے؟ شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام۔ جب آپ مدین پہنچ گئے، ایک کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سی بھیڑ ہے، اور آپ وہیں پر آرام کے لیے رک گئے، ٹہر گئے کہ تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں، سستا لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی ان بھیڑ پہ نظر پڑی تو وہاں دو لڑکیاں الگ سے کچھ فاصلے پہ ٹھہری ہوئی تھی، ان کے کچھ جانور بھی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کی بھلائی کے لیے وہاں پر پہنچے اور ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان آدمیوں کے ہٹنے پر ہم آگے جا سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہوتا یہ کہ وہ لوگ کیا کرتے، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جاتے، ان کو ہٹاتے، آدمیوں میں سے جاتے، جا کے ان کو پانی پلاتے اور ان جانوروں کو ان کے حوالے کر دیتے۔ ان کے حوالے کرنے کے بعد جب یہ دونوں لڑکیاں اپنے والد کے پاس پہنچتی ہیں تو والد حیران ہو جاتے کہ یہ کیا بات ہے، روز کے وقت کے معمول سے تم آج جلدی آ گئی، ایسا کیسا ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا روز کا کام تھا، جب تک سارے آدمی نہیں ہٹتے تھے وہ لوگ وہیں پر ٹھہرے رہتے تھے۔ سبحان اللہ! دیکھیے وہ زمانے میں
ابھی پوری شریعت بھی نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا زیادہ احکام نہیں تھے، پھر بھی اس زمانے میں اتنی احتیاط رکھتے تھے، بے حیائی نہیں کرتے تھے، اور وہ تو نبی کی بیٹیاں تھیں، تو لہٰذا پاک دامن اور پاکیزہ عورتوں کی یہ ایک صفت ہے کہ وہ حیا کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے پورا قصہ اپنے والد کو سنایا کہ آج ایک انجان شخص ملا تھا، انہوں نے ہماری مدد فرمائی، لہٰذا ہم جلدی آ گئے۔ تو باپ بیٹیوں میں مشورہ ہوتا اور وہ یہ کہتے کہ یہ بڑا نیک انسان لگتا ہے، رحم دل لگتا ہے، ہو سکتا ہے اسے کام کی ضرورت ہو اور ہمیں بھی کام والے کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ اپنی بیٹیوں کو بھیجتے اور کہتے کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں جب وہ بچیاں واپس چلے گئی تھیں تب یہ دعا پڑھ رہے تھے، خیر اور رزق کے حصول کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی کہ بھلائی چاہ رہے ہیں، بہتری چاہ رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے پاس کوئی کچھ نہیں تھا، نہ ٹھکانا تھا، نہ روزی تھی، نہ ہی رہنے کی جگہ تھی، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، تو آپ اللہ سے بھلائی مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ دعا پڑھتے ہیں وہ دونوں شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے، آپ سے ملاقات کا مطالبہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مان جاتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ جب آپ وہاں پہنچتے تو شعیب علیہ السلام کہتے کہ میں اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں، شعیب علیہ السلام ہوں، اور میری یہ بیٹیاں ہیں، میری یہ جانور ہیں، تم ان کی خدمت کرو، تم ان جانوروں کا خیال رکھو، 8 سال تمہاری مدت ہوگی، اس کے بعد تم اگر چاہو تو میری مدد کے لیے 2 اور سال کرنا، 10 سال مکمل کرو گے تو 10 سال میں تمہارے لیے رہائش بھی ہے، رزق بھی ہے، اور 10 سال مکمل کرنے پر میں ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ یہ آپ دونوں کے بیچ میں بات طے پائی جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی دے دیے، رزق بھی دے دیے، بیوی بھی دے دیے، پھر آپ سکون سے زندگی گزر کرنے لگے 10 سال۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ تو یہاں پر ایک بات اس طرح سے کہی جاتی ہے کہ 30 سال میں آپ مصر سے نکلے تھے، 10 سال شعیب علیہ السلام کے پاس ویلی تھے، چاہیے تھی عمر کی مدت 40 سال ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 40۔ آپ کو 40 سال میں نبوت عطا کی گئی۔ سائیکل ખાવા નહીં જાય મને કીધું તમે પેલે જ ને کریے હવે હું પહેરું કે ન હવાનું ના કે ના ભાઈ હવે રાતે કોણ જોવાનું پھر اس کے بعد جب 10 سال مکمل ہو گئے اور آپ کی شادی ہو گئی تو آپ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکل گئے دوسری جگہ، دوسرے رشتے کی تلاش میں۔ اور جب آپ وہاں سے نکلے، نکلنے پر راستے میں آپ دونوں کے رات ہو گئی تھی، آپ دونوں تھک گئے تھے، آپ کے پاس کوئی ٹھکانا نہیں تھا، تو اچانک دور سے آپ کو ایک روشنی نظر آئی، دور سے ایک روشنی نظر آئی، ٹھیک ہے؟ تو اس روشنی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو کہے کہ تم یہاں پر ٹھہرو، باجی میں جی क्वेश्चन था। बोले तो मूसा अलैहि सलाम को बोले कि मेरे पास रहो, उनको ठिकाना भी मिला, रिस्क भी मिला। फिर शोएब अलैहि सलाम बोलते कि उनकी बेटी से शादी कराते उनसे। ہوں جی ہاں، ठीक है बात। علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوتا۔ پھر اس کے بعد جب آپ درخت کے پاس دیکھتے ہیں تو وہاں سے روشنی آتی ہے، آپ اپنی بیوی کو وہیں پر کھڑا کرتے، کہتے کہ تم یہاں پر تھوڑی دیر سستا لو، آرام کر لو، میں آگے جا کر دیکھ کے آتا ہوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، روشنی کہاں سے آ رہی ہے، شاید ہمیں کوئی مدد مل جائے۔ تو آپ کیا کرتے؟ وہاں پر جاتے۔ 1 منٹ۔
جی تو یہاں پر کیا ہوا پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے پاس سے روشنی آ رہی تھی، پورا درخت ہی روشنی سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں پر آواز آئی۔ وہ مقام وادی طوا کہلاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ کوہ طور کے قریب کا مقام تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی۔ اس وقت پہلی بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، آپ سے کہا کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ پھر آپ دونوں میں مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں نبی بناتا ہوں۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر کون یقین کرے گا، میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں نبی ہوں؟ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، جو پہلے زمانے میں ہر کوئی اندھیرے میں چلتے وقت لاٹھی کا استعمال کرتے تھے، تاکہ کوئی موذی جانور وغیرہ رہا، کچھ راستے میں رکاوٹ رہی تو اس لاٹھی سے ہٹا سکے۔ تو وہی لاٹھی آپ کے ہاتھ میں بھی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اس لاٹھی کو نیچے ڈالو۔ آپ نے نیچے ڈال دیا۔ جیسے ہی لاٹھی نیچے گری، وہ ایک بڑے سے سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ آپ ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے کہا کہ ڈرو مت، اٹھاؤ، پکڑو اسے۔ آپ پکڑ لیے۔ جیسے ہی پکڑے تو وہ لاٹھی ہو گئی پھر سے، اور پھر کہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھو۔ جیسے ہی آپ بغل سے ہاتھ نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ یدے ابیض بن گیا ہے، سفید سے سفید ہاتھ ہو گیا ہے، چمکنے لگا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے دو معجزات ہے، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، مصر کو جاؤ اور انہیں توحید کی دعوت دو، یہ تمہارا کام ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ کون سی دعا؟ رب اشرح لی صدری، شرح صدر یعنی میرے سینے کو کھول دے، پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے۔ کاموں میں آسانی اور زبان میں تاثیر کی دعا۔ ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے۔ وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گھرا ہے اسے دور کر دیجئے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جی تو یہ دعا آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ یہ پہلی وحی کے وقت کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دونوں دعائیں ہیں، یہ دعا آپ نے جب اس خطی کو پہلی بار مکہ مارا تھا، تب آپ نے کہا تھا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ یعنی کسی کو قتل کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک دعا ہو گئی۔ پھر دوسری بار جب اس نے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو معاف کر دیا، تو اسی آیت کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا ربی بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پروردگار آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ مجرم یہ وہی بنی اسرائیل کا آدمی ہے جو پھر دوسرے دن جھگڑالو ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ دو دعائیں پہلے قصے سے ہی جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ہمیں اس دعا کو کثرت سے کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک استغفار کی دعا ہوتی ہے، کیونکہ ہم بھی اپنے گناہوں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، تو اس دعا کو پڑھتے رہیے۔ اور رب اشرح لی صدری، یہ علم کی زیادتی کے لیے دعا ہے۔ سینہ کھول دینا یعنی علم میں زیادتی پانا، اور کاموں کا آسان ہو جانا، زبان میں تاثیر پیدا ہونا، اس کے لیے یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ جی تو اب اس کے بعد کیا ہوتا؟ اب آپ کو وحی مل گئی، پھر آپ کیا کرتے؟ وحی لے کر فرعون کے محل کو پہنچتے، فرعون کے پاس جاتے، فرعون کو کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے لیے توحید کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ تو وہ بھی ہر نبی کی طرح اس نبی کا بھی مذاق اڑاتا، آپ سے مباحثہ کرتا، بحث کرتا، یہاں تک کہ ایک طرح سے سارے لوگ فرعون کے محل میں جتنے بھی ہوتے سب کے سب آپ کو جادوگر کہنے لگتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں مصر میں جادو کا بڑا بول بالا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کے مطابقت سے آپ کو معجزے دیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے
فرعون اپنے درباریوں سے مشورہ کر کے تمام مصر کے بڑے بڑے یہاں وہاں سے دنیا بھر کے جادوگروں کو بلاتا ہے اور مقابلہ کرواتا ہے، مقابلے کا دن طے کر دیتا ہے۔ تو اگلے دن جب مقابلہ ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تم لوگ پہل کرو، جادوگر پہلے پہل کرتے۔ تو جیسے ہی وہ اپنی اپنی رسیوں کو ڈالتے، وہ لوگ سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر جاتے، پھر ہمت کر کے اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی چھوڑتے تو وہ سارے سانپوں کو نگل لیتی، پھر اپنے ہاتھ کا معجزہ دکھاتے تو سارے جادوگر پریشان ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اس طرح سے کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جادو کی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب کے سب کیا کرتے، ایمان لے آتے، کہتے کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ تو یہاں پر جادوگروں کی یہ حالت دیکھ کر فرعون کو بہت غصہ آتا، فرعون ان کو سزائیں دینے لگتا، ان کو قید کر دیتا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ان کو بچانے کی کوشش میں رہتے، لیکن نہیں بچا پاتے۔ تو اب جیسے جیسے بات آگے بڑھتی گئی، موسیٰ علیہ السلام تمام میں مشہور ہو گئے۔ جو بنی اسرائیل میں مظلوم تھے، کمزور تھے، وہ لوگ فوراً موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیے اور آپ کی اطاعت کرنے لگے۔ تو ایسے کرتے کرتے کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 یا 1,50,000 یا کچھ 10 لاکھ، گنتی بہرحال پختہ پتہ نہیں ہے، تو 1,00,000 کے اوپر لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے۔ لیکن فرعون کیا کرتا، ان پر ظلم و زیادتی کرتے رہتا، ان کو قید کر لیتا اور بات نہیں مانتا۔ ان پر ظلم و زیادتی اتنی حد تک گزر جاتی کہ بنی اسرائیل کے لوگ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ سے آپ کچھ تو دعا کریے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ان پر الگ الگ قسم کے عذاب نازل کرتے۔ پہلے ایک سخت طوفان آتا، سب ہلاک ہونے کے اس پہ رہتے کہ آ کر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تمہاری بات مانیں گے، تم اللہ سے دعا کرو اس عذاب کو ٹال دو۔ جب یہ ٹل جاتا تو پھر وہی منمانی کرتے، پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ان کی قوم پر پھر سے عذاب بھیجتے، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈک کا عذاب، طاعون کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، ان کے کھیتوں کو، ان کے جو فروٹ پھل وہ ہوتے ہیں تمام کے تمام کو خراب کر دیتے۔ ہر ایک عذاب کے بعد وہ آتے موسیٰ سے کہتے کہ اللہ سے دعا کرو، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ جیسے ہی عذاب ٹل جاتا پھر وہ ویسے ہی کرتے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے کہ اے موسیٰ، تمہارے پاس تمہارے اوپر جتنے بھی ایمان لے آئے ہیں ان کو لے لو اور وہاں سے نکل جاؤ۔ تو رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کل پڑھیں گے، ابھی واقعہ زیادہ طویل ہے ان کا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ ابھی مغرب کا بھی وقت ہو چکا ہے۔ باجی آپ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا بولے تھے؟ اسرائیل۔ جی بنی اسرائیل تو یوسف علیہ السلام کو مانتے تھے، بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کو مانتے تھے نبی۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، دوسرا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے کئی کچھ سالوں مدتوں کے بعد پھر انہی کے قوم میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چلیے اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔